ناظرین، ہائیڈ پارک میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا سوائن فلو کے حوالے سے ڈاکٹر مسعود اختر شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض نزلہ زکام ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ دنیا بھر میں جو الارمنگ کنڈیشن پیدا ہوئی، اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنی الارمنگ کنڈیشن کیوں پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ نزلہ زکام ہے لیکن اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دنیا کو ڈر گئی؟ دیکھیے، جب بھی ایک نئی بیماری جب آتی ہے تو اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں ہوتی تو بہت زیادہ لوگ اس کے اندر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف ہم مورٹیلٹی کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ افیکٹ ہوئے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور امریکہ میں اور یورپ میں، ایون چائنا میں، انڈیا میں اس کی تعداد اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب تو لوگوں کو کاؤنٹ کرنا انہوں نے ختم کر دیا کہ کتنے لوگ ہیں۔ پہلے تو ہر دفعہ فگر آتی تھی 10,000، 20,000، لاکھ، 2 لاکھ، اب نہیں کرتے کام۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ریزسٹنس نہیں ہوتی تو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو پریشانی اس وجہ سے تھی کہ بہت سارے لوگ افیکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جہاں تک پینک کا تعلق ہے، پاکستان میں تو پچھلے یہ 2-3 مہینوں سے یہ بیماری زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ ویسٹ میں پچھلے سمجھیں 8-9 مہینے، 10 مہینے یہ بیماری چلتی رہی ہے، اور وہاں اگر ٹائیفائڈ کے 4، 5 یا 6 کیسز ایک کمیونٹی میں آ جاتے ہیں تو پورا سرویلنس سسٹم ہوتا ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، اور تمام کی تمام مشینری جو آ جاتی ہے وہ سسٹم پاکستان میں کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہو جائے، لیکن اکانومک کنسٹرینٹ زیادہ ہیں۔ تو اصل میں جب کوشش کی جا رہی ہے، ڈاکٹر مسعود صاحب نے کہا دنیا میں جب یہ پہلا شخص آیا سوائن فلو کے حوالے سے، الارمنگ کنڈیشن پیدا ہوئی، سرویلنس کا آغاز ہوا، پھر ڈیفائن کیا گیا مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ویکسینیشن اور اب طریقہ علاج بھی دریافت کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں دنیا کی بنائی ہوئی ویکسینیشن اب تک نہیں آ پائی، اپنی ویکسینیشن بنانا تو دور کی بات کہ پاکستان میں وہ واقعتاً کوشش کی جا رہی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا؟ نہیں، وہ میں گزارش کرتا ہوں جس طرح آپ نے کہا نا کہ کیوں اتنا خوف کیوں ہے۔ جب ڈیزیز 2-3 سال پہلے انگلینڈ شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی لیتھل ہوگی جتنی وہ پلیگ آئی تھی ارلی 20th سینچری میں، اور اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کا ایک پورا تیاری کی گئی تھی۔ پھر لوگوں نے آبزرو کیا کہ پیشنٹس میں جب یہ آتی ہے تو کتنی سویئر ہوتی ہے، اور اس کی وہ پھر مورٹیلٹی کیا ہوتی ہے۔ تو اب جو فگرز ہیں وہ سامنے، اس لیے اتنا زیادہ کوئی وہ اس کا ایشو نہیں رہا، آلدو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک پیپل اویئر، لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن اب انگلینڈ میں جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ 1% ہوئے ہیں، اور وہ کوئی 8 لاکھ کے قریب ہیں، 66 ملین کے بعد 1% آف ٹوٹل پاپولیشن، اور اس میں سے جو مرے ہیں وہ 250 کے قریب ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ جو اس کی وارننگ تھی یا جتنی وہ فیٹل لگ رہی تھی وہ نکلی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل بجائے کہ جو اب اس کا ایکسپوز ہو چکی ہے کنڈیشن، وہ لوگوں پہ پھر امیونٹی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اب گریجولی۔ اور پچھلے ہفتے جو 2 ویکس اگو انگلینڈ میں 1100 لوگ ڈائگنوز ہوئے تھے نئے، لیکن جو ہفتہ ابھی گزرا ہے اس میں 11,000 تھے، جو ابھی ہفتہ گزرا اس میں 9,000 تھے۔ تو ویسے ہی ڈکلائن میں وہ ہے کنڈیشن، اور اس طرح لیتھل نہیں ہے جتنا وہ شروع میں اس کا۔ کسی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو دیکھیں آپ نے، جس کا ایک بھی خدا نخواستہ بیمار ہو یا اس کو زندگی کا، اس کے لیے تو پوری دنیا ہوتا ہے۔ اویلیبل ویکسینیشن ہونی چاہیے، جو ہوگی بڑی جلدی، جس پہ بات گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن اویلیبل کیوں نہیں؟ کہ یہ نئی بیماری ہے پاکستان میں۔ ابھی تک پنجاب کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ 8 کیسز کنفرم ہوئے ہیں، 2 ڈیتھ ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے اندر کیونکہ کیسز آ رہے تھے اس لیے ویکسینیشن اویلیبل